بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کل والے ہونے والے الیکشن کے، جو بہت ساری اس میں باتیں چل رہی ہیں کہ دھاندلی ہوگی، کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کون جیتے گا، کون ہارے گا. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. جی مرشد، کل میری یہ اب سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جی. یہ کل میں نے خود ایک دو لوگوں سے کنفرم کیا ہے اور میرے سامنے یہ سارا سلسلہ ہے. جتنے اسکول ٹیچر ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. اور مزے کی بتاؤں آپ کو، پٹواریوں کا کام تو پیچھے رہ گیا. جتنے وابڈا والے ہیں ان کی اسپیشل ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کے گھروں میں ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ سرکار؟ دیکھیں، نمبر ایک تو یہ غلط بات ہے. سر یہ غلط بات نہیں، یہ حقیقت ہے. نہیں، میں ایک بات کہوں، یہ غلط بات ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. چلیں یوں کر لینا، یہ طریقہ کار غلط ہے. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جمہوریت کی باتیں بڑی کرتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے، جب ہمارے اپنے مفادات سامنے آتے ہیں، تو ہم سب چیزوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ہمارا آمرانہ انداز ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ضمنی الیکشن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ضمنی الیکشن جو اتنی تعداد میں اکٹھا ایک دن ہو رہے ہیں، ورنہ کبھی 20 سیٹوں پہ نہیں ہوا. کبھی کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے کوئی مر گیا، ہوتا ہی مرنے پہ. تب الیکشن ہوتے تھے ضمنی، ورنہ نہیں ہوتے. نہیں، کسی کے خلاف کو کیس ہوا، وہ نااہل ہو گیا، چلے، لیکن 20 کبھی نہیں ہوئے. لہٰذا یہ الیکشن بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور، مطلب سرکاری ملازمین سے فائدہ اٹھایا گیا. حکومتیں یہ حرکتیں کرتی ہیں، حکومتیں اپنے جلسوں میں بھی لاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. وہ سلسلہ تو ہو گیا ختم، کیونکہ انتخابی مہم اب ختم ہو گئی. اب تو فیصلہ کن مرحلہ آ گیا کل ووٹنگ کا. اب پولیس کی اور خاص طور پر فوج بھی ہوگی تمام کیمپوں میں. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی مدد کرے. اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام وہ کام کرے صاف اور شفاف. لیکن ہو کیا رہا؟ ہو یہ رہا ہے کہ امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، وہ پنجاب آ رہے تھے الیکشن دیکھنے کے لیے. اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں مرکزی. ان کو پنجاب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ وہ الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ کریں 500 فسادی انہوں نے ٹرینڈ کی ہیں اور یہاں لائے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. اچھا، میری اطلاع بھی یہ ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو، پی ٹی آئی جیت جائے، فساد پھر بھی ہونا ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں الیکشن کل ہونا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کے بعد کے جو دن، آپ کا کہنے کا مقصد کل کا الیکشن جو ہے وہ خونی الیکشن ہے. خونی نہ بھی ہو، فسادی ہے. بعد میں اس کے فسادی ہونے 3-4 مہینے جو ہے نا آپ کے لیے بڑے امتحان والے ہوں گے. وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، سابق وزیر داخلہ، کہہ رہے ہیں 45 دن. بہت سی چیزیں ان کی اب صحیح نہیں ہوتی. گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا ہے، وہاں رابطے نہیں ہیں، آپس میں رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن وہ ڈیوٹی فل آدمی ہے، وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ بغیر ڈیوٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایجنسیوں نے یا کسی اور لوگوں نے یا جو مختلف جو سروے ہوئے ہیں اس میں پتہ لگے ہوں گے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں 45 دن بڑے اہم ہیں. لیکن ملک کے لیے، مملکت کے لیے بڑے خطرناک، بہت خطرناک. اس لیے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر پنجاب میں ہم دست و گریباں ہو گئے تو یہ آگ جو ہے نا سب طرف پھیلے گی. اور جب سب طرف پھیلے گی تو استحکام پاکستان پہ حرف آئے گا. مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے. 18 روپے کم کرنے سے کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ملک کے امتحان جو ہے نا، ابھی حکومت کے امتحان جو ہیں وہ بہت باقی ہیں. ایک نہیں باقی، بہت سارے باقی ہیں، جس میں کہ یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ عمران خان نے چیلنج کیا کل کے جلسے میں کہ آرٹیکل 6 لگائیں. پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے بڑی سادہ سے کی کہ میں بتاؤں گا امپورٹڈ حکومت کیسے آئی، کس کس نے کیا کردار ادا کیا. اب یہ چیزیں پرانی ہو گئی، اس پہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں، کیونکہ آ چکی ہے اور سب کو پتہ ہے. اگر رات کو عدالت، حکومت بھی تو کہہ رہی ہے کہ ہم مشاورتی ایجنڈا جو ان سے بلوا رہے ہیں، ساری مشترکہ جماعتوں کو بلا کے ہم آرٹیکل 6 اس میں ججوں کی رائے لے کے اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے غداری کا. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا کے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نہیں، ان کو واک اوور ایک قسم کا مل گیا ہے. جس انداز میں میرے خیال میں جو عمران خان صاحب بولے ہیں، انہیں پیغام دے دیا واضح. نہیں، انہیں واضح دیا ہے
لیکن ان کو ایک ہلا شیر بھی مل گئی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ بندوق لے کے آپ گولی چلا دیں گے. آرٹیکل 6 لگتا ہے آئین توڑنے والوں پہ. ان لوگوں نے آئین توڑا نہیں ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے. دو مختلف چیزیں ہوں گی. آپ کی دو مختلف چیزیں ہوں گی. کرتا ہوں جی. اعتزاز احسن صاحب ہمیشہ عمران خان کی سپورٹ میں بیان دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے سر؟ یہ عجیب سی بات ہے, یہ تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک دور تھا کہ وہ نواز شریف کی بھی حمایت میں کوئی بھی نہیں, نواز شریف کی حمایت میں بھی دیتے تھے. نہیں دیتے تھے, ہیں وہ پیپلز پارٹی کے, لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ مطلب کہیں نہ کہیں منڈا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب کہ حامد خان وغیرہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے اہم آدمی تھے. ٹائم کی کمی ہے. جاتے جاتے جو کراچی میں کل پرچم افغانستان کا لہرایا گیا سر, یہ کیا شرارت ہے؟ دیکھیں وہاں پٹھان بہت ہیں, ہاں جی, مخصوص بہت ہیں. اور ہمارے یہاں افسوسناک ہے یہ کہ ہمارے جب سے جہاد افغانستان ہوا تو ہم نے افغان بھائیوں کو بہت سہولتیں بھی دیں, اور ان کو ہم نے بالکل نہ ہمارے پاس اتنی کوئی وہ تھی سہولیات تھیں کہ ہم ان پہ چیک رکھتے. اب تو ان کے کارڈ بھی ہمارے بنے ہوئے, پاکستان کے کارڈ بنے, وہ شناختی کارڈ بنے ہیں, وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, وہ اپنا بلڈنگیں بھی خرید رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہاں بھی چونکہ پختون آبادی بہت ہے تو وہاں کسی نے یہ کر دیا ہے, لیکن سب شرارت ہے, سب شرارت ہے, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.